لانگ مارچ، پی ڈی ایم اور عمرانی حکومت پچھلے کئی ماہ سے ملک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن پچھلے چند دنوں سے سیاسی افق پر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے موجودہ حکومت کے چل چلاؤ کا تاثر ملتا ہے۔ یہ تاثر بڑی حد تک موجودہ حکومت کے طرز عمل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اپوزیشن پی ڈی ایم نے بھی عوام میں امید کی کرن پیدا کر دی، لیکن بس اپوزیشن کا لاہور سے لانگ مارچ روانہ ہونے کی دیر ہے۔ کپتان اپنا بوریا بستر باندھ کر اقتدار کے ایوانوں سے رائے فرار اختیار کر لیں گے، لیکن سر دست زمینی حقائق کسی فوری تبدیلی یا دھماکہ کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے ریڈ زون میں کوئی میدان سجتا نظر نہیں آ رہا۔ ماہ رواں کے اوائل میں جب وزیر اعظم نے اعلیٰ عسکری تقرریوں کے ایشو پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اختیارات باور کرانے کی کوشش کی تو ہر سیاسی و غیر سیاسی محفل کا موضوع گفتگو عمران خان کا سیاسی مستقبل تھا، اور یہ بات برملا کہی جانے لگی کہ عمران خان کو طاقتور قوتوں سے الجھنے کی سزا ضرور ملے گی۔ اپوزیشن پی ڈی ایم نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں جلسوں کا اعلان کر دیا اور کہا کہ آئندہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ روانہ ہوگا، لیکن تاحال پی ڈی ایم لانگ مارچ بارے میں کوئی فیصلہ کر سکی ہے اور نہ ہی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا کچھ طے ہوا ہے۔ پی ڈی ایم اپنے ہر اجلاس کے بعد اگلے اجلاس میں فیصلہ کی نوید سناد دیتی ہے۔ 3-4 روز قبل ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت منعقد ہوا ہے، جس سے لندن سے نواز شریف اور لاہور سے شہباز شریف اور مریم نواز نے خطاب کیا ہے۔ اجلاس میں دھواں دار تقاریر ہوئی اور موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے سڑکوں پر آنے کے عزم کا اعادہ تو کیا گیا، لیکن اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ طے ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک اور سربراہی اجلاس 6 دسمبر 2021 کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں تمام جماعتیں اپنی کور کمیٹیوں سے تجاویز لے کر آئیں گی، جس کے بعد انتہائی اہم نوعیت کے اعلانات کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بنفس نفیس سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کی، بلکہ ویڈیو لنک پر اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ اسی طرح مریم نواز، جن کی اگلے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، نے بھی اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت نہیں کی، بلکہ عدالت میں پیشی کے روز ہی آئیں۔ پیشی سے ایک روز قبل پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت سے گریز کیا اور پیشی کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی میں مصروفیات کے باعث ایک ماہ کی چھٹی لے لی۔ مسلم لیگ نون کے دفتر میں زوردار پریس کانفرنس کر کے لاہور واپس چلی گئیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اور قوم پرست جماعتیں تحریک کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جانا چاہتی تھیں، لیکن مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے اس بارے میں مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ قوم پرست جماعتوں کی قیادت لانگ مارچ اور استعفوں کے بارے میں فوری اعلان کرنے پر مصر تھی، لیکن جب تک پی ڈی ایم میں شامل بڑی جماعت کشتیاں جلانے پر تیار نہ ہو تو اس وقت تک کوئی لانگ مارچ، دھرنا یا استعفوں کا آپشن نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں مسلم لیگ نون کی سیاست سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہی، کیونکہ کبھی مسلم لیگ نون کی سیاست میں یکدم تیزی آ جاتی ہے، پھر اچانک اس میں ٹھہراؤ آ جانے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو بات چیت کے نتائج کا انتظار ہے۔ قوم پرست جماعتوں نے پنجاب، جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، میں اس کی سست روی پر شکوہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا میں پنجاب کی بھرپور شرکت ہی تحریک کو نتیجہ خیز بنا سکتی ہے۔ شہباز شریف نے قوم پرست جماعتوں کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون ہر مقام پر
بھرپور شرکت سے اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے ایک مرحلہ پر پی ڈی ایم کی سست روی سے مایوس ہو کر یہاں تک کہہ دیا، اگر ہم نے کچھ نہیں کرنا اور کپتان کے اقتدار کو طوالت ہی دینی ہے تو میں پی ڈی ایم کی صدارت سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ انہوں نے فوری طور پر استعفیٰ تو نہیں دیا، لیکن اپنی ناراضی کا برملا اظہار کر کے تمام جماعتوں کو پی ڈی ایم کے اہداف کے حصول کے لیے متحرک ہونے کی وارننگ دے دی۔ انہوں نے کیا کہ بے عملی کی وجہ سے پی ڈی ایم نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ شنید ہے نواز شریف کی مداخلت پر مولانا فضل الرحمان کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کی تجاویز کو ہی ہم آگے لے کر چلیں گے۔ 4 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس کے بعد حسب معمول مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جو حکمران جماعت کے لیے پریشانی کا باعث تو نہ بنی، بلکہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے کہ مصداق عمران خان رات سکون کی نیند ہی سوئے۔ پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن کا تو قیام عمل میں آ گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر ابھی تک پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں فاصلے ختم نہیں ہوئے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں مسلم لیگ نون کی بجائے چھوٹی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی مخالفت کرتی نظر آئیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فی الحال پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے کے بارے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو اور سابق چیف جج گلگت بلتستان کے بیان الفی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ اجلاس میں تمام جماعتوں نے آڈیو لنک کے ذریعے معاملہ کو قومی سطح پر اجاگر کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں ایک بار پھر اسمبلیوں سے استعفے دینے کی باز گشت سنی گئی۔ نواز شریف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے حق میں ہیں، لیکن ہمیں ایوان بالا سے مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتی ہیں، لیکن اب کی بار انہوں نے اس کے لیے پارٹی کے دفتر کا انتخاب کیا۔ شاید وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے کنڈکٹ پر بات کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ ثاقب نثار کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے۔ میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں، لیکن عدلیہ اپنے وقار پر لگے داغ کو خود دھوئے۔ جسٹس شوکت صدیقی کے بیان، احتساب جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو اور سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان الفی کو ملکی عدالتی نظام پر میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کو عدلیہ طلب کر کے حقائق کو منظر عام پر لا سکتی ہے۔